بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 6، تختی نمبر 6 یہ مشق ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اس سے پہلے تختی نمبر 1، تختی نمبر 2 اور تختی نمبر 3 ان میں حروف کے متعلق ذکر تھا۔ کس کے متعلق ذکر تھا؟ تختی نمبر 1 حروف مفردات، تختی نمبر 2 حروف مرکبات، تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 3 تختیاں حروف کی تھی۔ کس کی تھی؟ تختی نمبر 4 یہ حرکات کی تختی تھی۔ کس کی تختی تھی؟ حرکات کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تختی نمبر 5 تنوین کی تختی تھی۔ کون سی تختی تھی؟ تنوین کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کتنی چیزیں اس میں آ گئی؟ 3 چیزیں۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ یعنی حروف کی پہچان، حرکات کی پہچان اور تنوین کی۔ آپ کے جو سبق گزرے ہیں اس میں کتنی باتیں گزری ہیں؟ 3۔ نمبر 1 حروف کی پہچان، نمبر 2 حرکات کی پہچان، نمبر 3 تنوین کی پہچان۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ مشق ہے، اس تختی کے اندر حروف کی بھی مشق ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، حرکات کی بھی مشق ہے اور اس کے ساتھ تنوین کی بھی مشق ہے۔ بات سمجھے نا؟ ایک اضافی چیز اس کے اندر دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہجوں کے اندر 3 چیزیں اہم ہیں۔ کتنی چیزیں اہم ہیں؟ حروف، حرکات اور وقوف۔ حروف، حرکات اور وقف، یہ 3 چیزیں اہم ہیں۔ اس وجہ سے ان 3 چیزوں کا نام لیتے ہیں۔ اس وجہ سے نیچے کرتے ہوئے ان 3 چیزوں کا نام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو چونکہ یہاں پر جتنے کلمات ہیں ان کلمات پر وقف کا طریقہ بھی سکھائیں گے، تو اس وجہ سے اس میں وقف کی مشق بھی ہے۔ بات سمجھے نا؟ وقف کرنے کا طریقہ بھی اس میں ہے، سمجھے؟ اس تختی میں یعنی وقف کی صورت میں جو آپ کے سامنے حرکات آئیں گے، 1 زبر 1 زیر 1 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس میں یہ آ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسے آپ نے جو بچے کو سمجھانا ہے، بچے کو آپ نے کتنا سمجھانا ہے؟ یہ 6 چیزیں اس میں سمجھانی ہے۔ کتنی چیزیں سمجھانی ہے؟ 6۔ کون کون سی؟ 1 زبر پر وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ 1 زیر پر وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ 1 پیش پر وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ 2 زبر پر وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ 2 زیر پر وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ 2 پیش پر وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ویسے حرکات جو ہے اس میں کڑی حرکات بھی ہے، تو اس کے اندر پھر جو ہے کیا نام ہے، وقف کرنے کا طریقہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، بات سمجھے نا؟ لیکن اس تختی میں 3 حرکات ہیں اور 3 تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، صحیح ہے؟ تو آپ نے بچے کو کیا سمجھانا ہے؟ 1 زبر 1 زیر 1 پیش، 2 زیر 2 پیش پر جب وقف کریں گے، جب اس پر وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ یعنی کتنی چیزوں کو ساکن کریں گے؟ 5۔ کتنی چیزوں کو ساکن کریں گے؟ 1 زبر 1 زیر 1 پیش، 2 زیر 2 پیش، ان 5 چیزوں پر جب وقف کریں گے، جب جس کلمے کے آخر میں آ جائیں گے تو اس کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے۔ کیا کریں گے؟ 2 زبر کے اندر 2 باتیں ہیں، صحیح ہے نا؟ 2 زبر میں اگر بولتا نہیں ہے تو اس کو الف سے تبدیل کریں گے۔ کس سے تبدیل کریں گے؟ الف سے۔ جیسے ابداً، وقفاً، ابدا۔ بات سمجھے نا؟ بولتا کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، 1 زبر 1 زیر 1 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو ہاتھ ساکنہ سے تبدیل کریں گے۔ کس سے تبدیل کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو کتنی باتیں میں نے بتائی؟ پہلی بات 1 زبر 1 زیر 1 پیش، 2 زیر 2 پیش، یعنی 3 حرکات اور 2 تنوین، زیر اور پیش کی صورت میں۔ اس کو وقف کی صورت میں کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ساکن، صحیح ہے نا؟ لیکن 5 چیزیں، کتنی چیزیں جن پر جو ہے نا کیا نام ہے ہم وقف میں اس کو ساکن کریں گے؟ 5۔ 1 زبر 1 زیر 1 پیش، 2 زیر 2 پیش۔ جب یہ وقف میں آئیں گے، جس بھی کلمے کے اوپر آخر میں وقف کریں گے ہم، اور جس کلمے پر یہ آئیں گے اس کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ دوسری بات، جب 2 زبر کسی کلمے کے آخر میں آئے اور اس پر ہم وقف کریں تو ہم دیکھیں گے کہ بولتا ہے یا نہیں۔ اگر بولتا نہیں ہے تو اس کو کیا کریں گے؟
الف سے تبدیل کریں گے. کس سے؟ ایک زبر کو الف سے تبدیل کریں گے, دوسرا زبر پڑا جائے گا. ابدن سے ابدا. بات سمجھے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تیسری بات یہ ہے گول تا اگر کلمے کے آخر میں آ جائے, چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو, چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو, اس کو کیا کریں گے؟ ہاں ساکنہ سے تبدیل کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں ساکنہ سے تبدیل کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اس کے علاوہ کڑی حرکات وہ چونکہ آگے آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں. کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش. کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش. یہ جب ہائے ضمیر پر ہوگا تو اس وقت ساکن ہوگا. لہو وقفن لہ, بھی وقفن بھی. اس کے علاوہ کہیں پر بھی آئے گا تو ساکن. تلو وقفن تلو. ہاں. یسوء وقفن یسوء. حمزہ کو پیش پڑھیں گے. یحیی وقفن یحیی. بات سمجھے نا؟ یہ بات ذہن میں رکھنا. کڑی زیر الٹا پیش ساکن نہیں ہوتے. لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ کڑی زیر الٹا پیش ہر جگہ ساکن ہوگا, ایسے نہیں ہے. کڑی زیر الٹا پیش جب ہائے ضمیر پر آئے گا اس وقت ساکن ہوگا. اس کے علاوہ کہیں بھی ہوگا تو ساکن. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ میں آئی؟ بھی وقفن بھی ادھر ساکن ہوا. لہو وقفن لہ ادھر ساکن ہوا. یحیی یستحیی یہ ساکن نہیں ہوگی. تلو یہ ساکن جیسے وصلاً پڑھے جائیں گے اس طرح وقفاً پڑھے جائیں گے. یہ چونکہ یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے. کس کے قائم مقام ہے؟ تو یہ حروف مدہ کی طرح پڑھے جائیں گے. صحیح ہے؟ بات سمجھے؟ اچھا اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے, اس تختی کو تختی نمبر 6 کو مشق کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھو حمزہ یہ الف کی صورت میں, با دال پھر الف, یعنی یہاں پر یہ حروف جو ہے نا کیا نام ہے حروف کا مشق ہے. کس کا مشق ہے؟ آپ بچے کو پہچان کرا سکتے ہیں. حمزہ ہا دال, یہ حمزہ جو ہے نا یہ الف کی صورت میں, ہا ہے دال ہے. صحیح. اس کے بعد اس میں حرکات کی مشق ہے اور تنوین کی, یعنی تختی نمبر 4 حرکات اور تختی نمبر 5 تنوین کی مشق ہے. بات سمجھے نا؟ پیچھے ہم نے تختی نمبر 4 پڑھا ہے حرکات, اس میں ہر حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہم نے پڑھا تھا. اسی طرح پھر ہم نے تنوین پڑھا تختی نمبر 5 میں, تو ہر حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہم نے پڑھ لیے. اب وہ جو ایک زبر 2 زبر یہ کلمات جب مختلف آ جاتے ہیں, جس کلمے کے اوپر ایک زبر ایک زیر ایک پیش آ جائے, ساتھ میں 2 زبر آ جائیں, ساتھ میں جو ہے نا کیا نام ہے 2 زیر آ جائیں, ساتھ میں 2 پیش آ جائیں, تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کو مشق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشق. یعنی حرکات کی مشق ہے. کس کی مشق ہے؟ حرکات اور تنوین کی مشق ہے. اب آپ دیکھیں حمزہ زبر آ یہ زبر کی مشق آئی, با زبر با یہ بھی حرکات میں سے زبر کی مشق آئی, دال 2 زبردن یہ تنوین میں سے 2 زبر کی مشق ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ صحیح ہے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ زبر آ, با زبر با, ابا دال 2 زبردن یا دال, ہاں اردو میں اسی طرح دال 2 زبر دن ابدن. اس میں کون سا غنہ کریں گے؟ غنہ آنی. اس کے اندر غنہ آنی ہوگا. کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ, با زبر با, ابا کھینچیں گے نہیں, جھٹکا بھی نہیں دیں گے. دال 2 زبردن ابدن وقفن ابدا. یہ ابدن اس میں تھوڑا سا غنہ, یہ کون سا غنہ ہے؟ غنہ آنی ہے. غنہ زمانی میں نے آپ کو بتایا تھا غنہ زمانی کے لیے شرائط. صحیح ہے نا؟ تو غنہ زمانی کے لیے شرائط کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے حرف آئیں گے تو اخفاء ہوگا, اظہار میں سے آئیں گے تو اظہار ہوگا, ادغام میں سے آئیں گے تو ادغام ہوگا, اقلاب میں سے آئیں گے تو اقلاب ہوگا. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اگر کوئی بھی حرف نہیں آئے گا تو پھر یہ 4 قاعدے اس میں جاری نہیں ہوں گے. جب 4 قاعدے اس میں جاری نہیں ہوں گے تو اس کے اندر اظہار اصل ہے. اس کے اندر اظہار نون ساکن یا تنوین میں اظہار کیا ہے؟ اصل ہے. سمجھے نا؟ جب قاعدے جاری نہیں ہوئے تو ہم اصل کی طرف لوٹ گئے. کس کی طرف لوٹ گئے؟ تو اصل کے اندر اس میں کون سا غنہ ہے؟ آنی ہے, غنہ زمانی نہیں ہے. سمجھے نا؟ صحیح ہے. بات سمجھے. اسی طرح بعض لوگ اس کو کھینچ کر بھی پڑھتے ہیں, دال 2 زبردست. آپ کو میں نے بتایا تھا ہم ہجوں میں اس کو کھینچتے نہیں ہیں. اس کی جو ہے نا ایک تو وجہ یہ ہے کہ کلمات ہیں, حروف نہیں ہے. صحیح ہے. یہ کلمات ہے ابدن احد.
دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے جب بڑے بڑے کلمات آ جاتے ہیں جس میں جو ہے نا بہت سارے حروف ہوتے ہیں، تو ان کے اندر پھر جو ہے نا کیا نام ہے بچے کھینچ کے اگر پڑھیں گے تو کلمے کو پورا نہیں پہنچا سکیں گے ایک سانس میں، سمجھے نا؟ اور اصل مقصد جو ہے نا کلمے کو صحیح پڑھنا ہے، اصل مقصد کلمے کو صحیح پڑھنا ہے، بات سمجھے؟ تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یہ جو ہے نا احد دال کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش ہے، تو دال کے اوپر دو پیش ہے، دو پیش کو کس طرح کریں گے؟ ساکن کریں گے وقفن، کیا کریں گے؟ ساکن، احد وقفن احد، احد وقفن احد۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، یہ اخاذہ یہ تینوں زبر آئے ہیں نا، اس کے اندر ہم جو بچوں کو الفاظ کے اندر تصحیح کے اندر صفائی کراتے ہیں نا، صفائی، تو بچوں کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ درمیان والے حرکت کو تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں، اخاذہ کس طرح؟ اخاذہ، حمزہ باریک، خا موٹا، خا کے زبر کو تھوڑا اٹھا لیا اور دال باریک، اخاذہ، بات سمجھے نا؟ یہ باریک اور موٹے کا بھی خیال رکھنا ہے، باریک حروف کو باریک پڑھنا ہے اور موٹے کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو سارے تینوں موٹے ہو گئے، یا دال بھی موٹا ہو گیا، تو اس کا خیال کرنا ہے کہ حمزہ بھی باریک، دال بھی باریک، خا کو درمیان میں موٹا پڑھنا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک زبر میں بھی اس کو ساکن کر دیں گے۔ ایک کلمہ اس کے اندر ہے انا، کیا ہے؟ انا۔ یہ کلمات قرآن کریم میں مزید ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اب صرف یہ آپ سن لیں کہ لفظ انا جو قرآن کریم میں ہے، اس کے اندر پہلی بات تو یہ کہ یہ رسماً جو ہے نا حمزہ زبر والا الف والا ہو اور نون کے ساتھ الف لکھا ہوا ہو، رسماً یہ جا انا ندیر کے اندر وہ حمزہ جو ہے نا رسماً کیا ہے؟ عین والا حمزہ ہے، صحیح ہے نا؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ وہ نا ضمیر جو متکلم کی ضمیر ہے وہ انا نہیں ہے، انا، صحیح ہے؟ دیکھو انا، انا جو ہے نا انا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے اور نحن جمع کی ضمیر ہے، جا انا کے اندر نا ضمیر ہے، انا نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں نحن ہے نا، ہاں انا تو نہیں ہے، بات سمجھے؟ تو یہ انا کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں جب آئے گا، جب ہم اس کے ہجے کریں گے تو الف نہیں پڑھیں گے، جب ہجے کریں گے تو الف، اور جب ہم اس پر وقف کریں گے تو الف پڑھیں گے، وقف کریں گے تو الف پڑھیں گے، یعنی اس کے ہجے ہم اس طرح کریں گے، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا وقفن انا وقفن انا، اب سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ پھر اس کے اندر پوری آپ کو میں نے پیچھے جو ہے کیا نام ہے تختی کے اندر تختی نمبر 2 میں حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، یہ 3 کلمات بتائے تھے نا، لوگ اس کو حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا کہتے ہیں، تو حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا تو دو حروف بن گئے، جیسے یا فا، قاف را، فا واو، قاف واو، 2 حروف ہے نا، حمزہ الف کہیں گے تو حمزہ ایک حرف بنا الف، دوسرا بنا، حمزہ واو کہیں گے تو حمزہ ایک حرف بنا واو، دوسرا بنا، حمزہ یا کہیں گے تو حمزہ ایک حرف بنا یا، دوسرا بنا۔ تو یہ حمزہ الف نہیں ہے، حمزہ بشکل الف، یعنی حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ بشکل واو، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ بشکل یا، حمزہ یا کی شکل میں۔ یہ جو رسم الخط میں اس طرح آیا ہے، اصل میں یہ جو ہے نا روایات اور قراءات کے اندر اس کے اندر اختلاف ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے، بعض کے نزدیک حمزہ ہے، بعض کے نزدیک الف ہے، بعض کے نزدیک حمزہ ہے، بعض کے نزدیک واو ہے، بعض کے نزدیک حمزہ ہے، بعض کے نزدیک یا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں پوری آ، پوری یا ہو گیا، تو مطلب ان دونوں میں سے ایک پڑھیں گے، یا حمزہ پڑھیں گے یا پڑھیں گے۔ روایت حفص میں تو حمزہ ہے، روایت حفص میں ہم نے حمزہ پڑھنا ہے، لیکن جس روایت میں حمزہ نہیں ہے یا ہے تو وہاں پر صرف یا ہوگی، حمزہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے آپ اس کو دیکھیں، یؤمنون کو دیکھیں، ہم حفص کے اندر یؤمنون پڑھتے ہیں نا، جن روایات میں ادھر حمزہ واو سے تبدیل ہے وہ یؤمنون پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یؤمنون۔ تو یہ اس لیے واو کے شکل میں دیے، کس کے شکل میں دیے کہ یہ بعض روایت میں واو ہے، بعض میں حمزہ ہے، اور جو یا کے شکل میں دیے وہ اس لیے دیے کہ بعض روایات میں یہ حمزہ ہے، بعض میں یا ہے، اور جو الف کے شکل میں حمزہ دیا ہے وہ اس لیے دیں کہ بعض میں حمزہ ہے، بعض میں رأسن، راسن، رأسن، راسن، بات سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یعنی یہ الف کے شکل میں دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بعض روایت میں الف پڑھا جائے گا، اور حمزہ ہے تو بعض روایت میں حمزہ پڑھا جائے گا، تو یہ اس لیے دیے، صحیح ہے؟ یہ 2 حروف نہیں ہے، 2
دو حروف نہیں ہے. اسی طرح یہ پوری آگے اندر آپ جب اس کے ہچے کرتے ہیں قاف پیش کو را زیر ری پوری حمزہ زبر آ حمزہ یا زبر آ بولتے ہو. جب حمزہ زبر آ تو ایک حرف پڑھتے ہو نا تو پھر ادھر حمزہ یا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں حمزہ یا کیوں کہتے ہیں؟ دو حروف تو نہیں ہے. بات سمجھے نا. تو پوری آ وقفن پوری حمزہ کو جھٹکا دیں گے وقفن پوری. صحیح ہے بات سمجھ آئی. اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس را کے اوپر زبر یا پیش ہو وہ را اسی طرح پر پڑھی جائے گی جس طرح تختی نمبر 4 میں آپ کو بتایا تھا. تختی نمبر 5 میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جس را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش ہوں گے تو پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اس کو. اس میں بھی اسی طرح پڑھیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے. ہاں اور موٹے حروف کے جو آپ کو ہم نے درجات بتائے تھے تختی نمبر 4 کے اندر تختی نمبر 5 کے اندر وہی درجات یہاں پر بھی ہے. تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 کے درجات برابر ہے. کیا ہے؟ یعنی زبر اور پیش میں جس انداز میں ہم پڑھیں گے اور زیر میں جس انداز میں پڑھیں گے 2 زبر 2 پیش میں اور 2 زیر میں بھی اسی انداز میں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. باقی میں نے آپ کو جو ہے کیا نام ہے اس کے درجات بتا دیے تھے. صحیح ہے. تو بات سمجھیں.